أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قاعدہ اس میں ہم نے حروف تہجی اور اس کے بعد مرکبات کے متعلق پڑھا. حروف تہجی کتنے ہیں وہ ہمیں معلوم ہوا کہ عربی زبان کے حروف تہجی 29 ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے ہم نے سیکھا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ 13 حروف ایسے ہیں عربی کے جو عربوں کے علاوہ جو عجمی لوگ ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے جب تک اس کی پریکٹس نہیں کریں گے, اس کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اس کا مخرج جو ہے معلوم کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے, اس وقت تک صحیح نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے جو ہے نا مخارج کا جو ہے سیکھنا ہوتا ہے, اس کے بعد حروف کو صحیح کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد مرکبات کے متعلق ہم نے پڑھا کہ حرف کی پہچان جو ہے نا, جب حرف لفظ کی صورت میں ہوگا, درمیان میں حرف ہوگا, لفظ کے درمیان میں اس کی شکل کیسی ہوگی, شروع میں کس طرح ہوگی اور آخر میں کس طرح ہوگی. تو مرکبات کے بعد جو ہے نا اس کے بعد ہم نے حرکات کو پڑھا. حرکات اس کو حرکات اس لیے کہتے ہیں کہ حرف کو حرکت ملتی ہے, یعنی حرف اس کے ذریعے پڑھا جاتا ہے. تو وہ حرکات کتنی ہیں, وہ 3 ہیں, زبر زیر پیش. اور ان میں جو احتیاط ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لی کہ اس میں جو ہے 3 باتوں کا احتیاط کرنا ہے, لمبا نہیں کرنا, جھٹکا نہیں دینا اور مجبور نہیں پڑھنا. یہ 3 باتیں بھی جو ہے ہمیں معلوم ہو گئی. تو آج ہم نے پڑھنا ہے تنوین کے مطابق. پہلے جو ہے نا ہم نے زبر زیر پیش پڑھی, اب آج ہم نے تنوین کو سیکھنا ہے اور آگے جو ہے بچوں کو کس طرح سکھانا ہے آج اس کے مطابق ہم پڑھیں گے. اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بچے کو آپ سمجھا سکتے ہیں. وائٹ بورڈ اگر آپ کے پاس ہے اس کے اوپر آپ سمجھا سکتے ہیں. وائٹ بورڈ جو ہے نا آپ کے پاس نہیں تو آپ سلیٹ کے ذریعے بھی جو ہے نا بازار سے سلیٹ لے کر اس کے اوپر جو ہے آپ اس کے اوپر جو ہے نا سمجھا سکتے ہیں. تو آج ہم تنوین کے مطابق پڑھتے ہیں. تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین جو ہے وہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کا نام ہے. یہ حرکات ڈبل ہو گئی, حرکات ڈبل ہو گئی تو ان کا نام بھی چینج ہو گیا اور آواز بھی ان کی چینج ہو گئی. پہلے سنگل زبر تھی تو اس کی آواز اور تھی, جس طرح ہم نے با زبر با, اور یہاں جو ہے با 2 زبر بن. اچھا, تنوین کا دوسرا نام جو ہے وہ نون تنوین بھی ہے. تنوین کا دوسرا نام نون تنوین بھی ہے. اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں. نون تنوین کیوں کہتے ہیں؟ اس میں نون کی آواز آتی ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں با 2 زبر بن, تا 2 زبر تن, یہ جو بیچ میں نون کی آواز آ رہی ہے اس لیے اس کو جو ہے نون تنوین کہتے ہیں. اور جو عربی گرامر ہے, عربی گرامر ہمارے جو ہے اس کا نام ہو وہ نون تنوین ہی پڑھتے ہیں, جبکہ تنوین کی جو کتب ہیں قرہ حضرات اس کو تنوین ہی پڑھتے ہیں. وہ تنوین یا نون تنوین اس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. تو جس طرح زبر زیر پیش یعنی زبر اوپر ہوتی ہے, زیر نیچے, پیش اوپر, اس طرح صرف ان کو ڈبل کیا ہم نے. یعنی 2 زبر اوپر ہیں, 2 زیر نیچے ہیں, 2 پیش اوپر ہیں. تو 2 پیش جو ہے نا اسی طرح لکھی جاتی ہیں, ایک پیش سیدھی دوسری پیش الٹا. یعنی پیشیں جو ہے نا ایک طرح کی نہیں لکھی جائیں گی, جس طرح 2 زبر اور 2 زیر ایک طرح جو ہے نا ہم نے ان کو لکھا ہے, لیکن 2 پیش جو ہے نیچے والی پیش جو ہے نا وہ سیدھی لکھی جائے گی اور دوسری پیش جو ہے نا وہ
الٹا آئے گی، دو پیشنیں اس طرح جو ہے نا لکھی جائے گی، اور اسی طریقے سے آپ نے آگے سمجھانا ہے۔ اچھا، تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور دوسرا نام اس کا نون تنوین ہے۔ تو اب ان کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا، اب یہاں جو ہے با زبر با، اور یہاں جب ہم پڑھیں گے دو زبر ڈالیں گے ساتھ الف بھی لکھا جائے گا۔ یہاں الف نہیں، یہاں ساتھ الف بھی ہے، صرف دو زبر ڈالنے کی وجہ سے۔ اور یہ جو ہے نا آگے پھر وقف کی صورت میں جو ہے نا اس کو با پڑھیں گے، وہ آگے انشاءاللہ جب وقف کا معاملہ آئے گا تو اس وقت انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ فی الحال آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دو زبر کے بعد الف لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ اسی طرح دو زبر کے بعد بعض جگہ یا لکھی ہوتی ہے لیکن یا جو ہے نا وہ پڑھنے میں نہیں آتی، لکھنے میں جو ہے نا یہ حروف آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے۔ اس طرح بھی ہم پڑھیں گے مدن، مدن جو ہے ابھی یا یہاں جو لکھی ہوئی ہے لیکن یہ یا جو ہے پڑھنے میں نہیں آ رہی۔ دو زبر کے بعد یہاں تھوڑا صاف کر کے دوبارہ لکھ لیتا ہوں، بدن، سب حروف اسی طرح پڑھے جائیں گے۔ ہم گزریں گے بن آ گیا، اس طرح بن، کیونکہ آگے حرف لینے زبر کی صورت میں، تو زیر کی صورت میں جو ہے نا پھر ساتھ الف ختم ہو جائے گا، مثلا با دو زیر بن، اب اس کے ساتھ الف جو ہے نا نہیں آئے گا، اور اس طرح اس کے ساتھ یا بھی نہیں آئے گی، الف بھی نہیں آئے گا، اس طرح یا بھی نہیں آئے گی، لیکن دو زبر کی صورت میں ساتھ الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور اس طرح دو زبر کے بعد یا لکھنے میں آئے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو اب اس کا پڑھیں گے جوڑ کا طریقہ جو ہے نا، جوڑ کا طریقہ جو ہے کیا ہوگا؟ اب مثلا یہ با ہے، با کے اوپر دو زبر آئیں گی، اب اس کا جوڑ کیا ہوگا؟ با دو زبر یہ جوڑ ہے، بن رما ہے۔ دوسری بات جو ہے آپ نے یہ سمجھنی ہے، ایک ہوتا ہے جوڑ، دوسرا ہے رواں، ایک ہوتا ہے جوڑ، دوسرا رواں۔ عام طور پر محلے میں جو ہے نا خواتین پڑھاتی جوڑ کو نام دیتی ہیں، لیکن اصل جو ہے اس کو آپ نے جو ہے نا جو نام یاد کرنا ہے وہ جوڑ اور رواں یاد کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے جوڑ اور دوسرا ہوتا ہے رواں۔ جوڑ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو جو ہے نا اسے جوڑنا، دو چیزیں جوڑنا۔ تو یہاں ہم نے کیا جوڑنا ہے؟ حرف اور حرکت کو جو ہے نا جوڑنا ہے۔ پہلے حرف کا نام دیں گے، اصول یہ ہے کہ پہلے حرف کا نام دیا جائے، اس کے بعد حرکت کا نام دیا جائے۔ تو پہلے ہم نے حرف کا نام لینا ہے با، اس کے بعد دو زبر، با دو زبر، تو رواں خود بہت منہ میں آ جائے گا، بن، با دو زبر، یہ جوڑ ہو گیا، بن اس کا رواں ہے، با دو زبر بن، جوڑ رواں دونوں ہو گئے۔ تو یہ جوڑ ہے پھر رواں ہے، ایک جوڑ ہے ایک رواں، یہ جو ہے نا آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو جوڑ توڑ نہیں کہنا۔ اچھا، تو یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک کا نام ہے جوڑ، دوسرے کا نام رواں ہے۔ تو اب ہم حرف کو جو پڑھیں گے ابتدا میں بچے کو سمجھائیں گے تو جوڑ رواں دونوں کرنے پڑیں گے۔ جب روانگی ہو جائے اور جوڑ کی ضرورت نہ پڑے اس کے بعد پھر رواں پڑھنا ہے۔ تو ابتدا میں بچہ جو ہے وہ جوڑ اور رواں دونوں کرتا ہے، تو ہم نے پہلے سب سمجھانے کے لیے تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم پہلے
جوڑ اور رواں دونوں کرتے ہیں تاکہ اس کو پڑھنے کا طریقہ آ جائے. اس طرح پہلے ابتدا میں حروف سمجھاتے ہیں، حرفوں کے نام یاد کراتے ہیں، شکلیں یاد کراتے ہیں حروف کی. اس کے بعد حرکات سمجھاتے ہیں. تو اس کے بعد حرکات بھی سمجھ، اس کی بھی سمجھ آ گئی، تنوین کی بھی سمجھ آ گئی. اس کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ جوڑ رواں کس طرح کرنا ہے. با دو زبر رواں کیا بنے گا؟ بن. اسی طرح تا دو زبر تن. ساتھ میں الف اس طرح لکھا جائے گا، لیکن الف کا نام نہیں لینا. اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ با الف دو زبر بن. جب الف پڑھ نہیں جا رہا تو اس کے نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس طرح جو ہے نا ہدن کا رواں جوڑ رواں کس طرح کرتے ہیں کہ پڑھتے ہیں ہا پیش ہو دال یا دو زبر تن. تو یہ غلط ہے. ہا پیش ہو دال دو زبر تن. اس طریقے سے جو ہے اس کو سمجھنا ہے اور آگے جو ہے نا پڑھانا ہے. یہ تنوین کا جو ہے نا پڑھنے کا یہی طریقہ ہے. اور تنوین کے اندر جو مزید باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے نا انشاءاللہ دیکھیں گے کہ تنوین جب آ جائے تو مزید اس میں کون سی باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تو آج کے لکھنے کافی ہیں. والسلام.